بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین ہمارا آج کا موضوع ہے عمران خان کا کم بیک۔ آج ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ کیا عمران خان کم بیک کریں گے یا پھر وہ تاریخ کا حصہ بن جائیں گے اور اپنی باقی زندگی جیل میں گزار دیں گے۔ ناظرین، عمران خان پہ آنے سے پہلے ہم آپ کو ایک کہانی سنانا چاہتے ہیں اروند کیجریوال کی۔ یقیناً آپ نے یہ نام سنا ہوگا، اگر نہیں سنا تو چلو آج ہم آپ کو بتا دیں گے کہ اروند کیجریوال کون ہے اور اس کی کیا کہانی ہے۔ ناظرین، اروند کیجریوال انڈیا کے ایک مڈل کلاس الیکٹریکل انجینئر کا بیٹا تھا۔ اس نے خود میکینیکل میں انجینئرنگ کرنے کے بعد اس نے انڈیا کے TCS نامی ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کر لی۔ ذہن اس کا شروع سے تھوڑا سوشل ویلفیئر کی طرف مائل تھا، تو اپنی جاب کے دوران بھی سوشل ویلفیئر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ اپنے محکمے کی طرف سے جب اس کو چھٹی ملتی، کوئی ہفتے 10 دن کی وہ چھٹی آتا، تو ان دنوں میں بھی وہ سوشل ویلفیئر کے کام کرتا، اور خصوصاً مدر ٹریسا، آپ نے نام سنا ہوگا، بہت بڑی سوشل ورکر ہیں، گزری ہیں، تو ان کے ساتھ مل کر وہ سوشل ویلفیئر کے کاموں میں حصہ لیتا۔ 1.5-2 سال بعد اروند کیجریوال نے اس نیت سے وہ ملازمت اپنی چھوڑ دی کہ مجھے ICS میں اپیئر ہونا چاہیے۔ ICS، ناظرین، اس کا مطلب ہے انڈین سول سروس۔ جس طرح پاکستان میں CSS ہوتا ہے تو انڈیا میں ICS کہتے ہیں اسے، مقابلے کا امتحان۔ تو اروند کیجریوال نے سوچا کہ میں ISS میں اپیئر ہو کر کسی اچھی پوسٹ پہ پہنچ کے سوشل ویلفیئر کے کام زیادہ اچھے طریقے سے کر سکوں گا۔ لہٰذا اس نے اپنی جاب سے استعفیٰ دیا، ICS میں اپیئر ہوا۔ خوش قسمتی سے اس نے وہ امتحان کلیئر کرا، انکم ٹیکس کے محکمے میں آفیسر بھرتی ہو گیا۔ جب وہ محکمے میں گیا تو اس کو پتہ چلا کہ ملک میں کرپشن کس سطح تک پہنچ چکی ہے، اور بڑے بڑے جگادری، ممبران پارلیمنٹ، سینیٹر، وزیر، مشیر، صوبائی اسمبلیوں کے ممبر، یہ لوگ انکم ٹیکس سرے سے دیتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن جب اس نے وہاں پہ کرپشن کی یہ صورتحال دیکھی تو اس نے اس ملازمت سے بھی ریزائن کر دی۔ جب اس نے ریزائن کیا تو اس کے دوست، احباب، رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، محلے دار، سب نے اس پہ بڑی تنقید کی اور اس کو بڑا برا بھلا کہا کہ تم بدقسمت ہو، تم ناشکرے ہو، تم ایک مڈل کلاس انسان تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتنی اچھی نوکری دی تھی اور تم نے اس کو استعفیٰ دے دیا۔ لیکن اس شخص نے کسی کی پرواہ نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں نا کہ کچھ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلیکٹڈ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے سوشل ویلفیئر کے کاموں میں لگ گیا، کرتے کرتے 2011 آ گیا۔ 2011 میں آپ کو پتہ ہوگا کہ ایک 90 سالہ بزرگ سوشل ورکر انا ہزارے کی بھوک ہڑتال بڑی مشہور ہوئی تھی۔ اس نے وہ بھوک ہڑتال کی تھی لوک پال بل کی حمایت میں۔ لوک پال بل دراصل کرپشن کے خلاف ایک بل اسمبلی میں پیش ہوا تھا، جس کو سیاستدانوں کی اکثریت یا ممبران پارلیمنٹ کی اکثریت اس کو پاس کرنے کے حق میں نہیں تھی۔ تو انا ہزارے نے وہ ایشو اٹھایا، اس نے بھوک ہڑتال کر دی۔ وہاں پہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، وہاں پہ بہت بڑا ہجوم اکٹھا ہو گیا، اور 15-20 دن تک وہ ہجوم اسی طرح لگا رہا۔ تو اروند کیجریوال نے جا کر انا ہزارے کو جوائن کر لیا اور اس نے بھی بھوک ہڑتال کر دی۔ تو بھوک ہڑتالی کیمپوں میں آپ کو پتہ ہے پھر لاؤڈ اسپیکر پہ سارا دن تقریریں چلتی ہیں۔ تو یہ پڑھا لکھا نوجوان لڑکا تھا، تو سارا دن جو ہے نا تقریریں کرتا اور لوگوں کا خون گرماتا۔ وہاں پر اس کے دوستوں نے بھی، اور خاص کر BJP کی حکومت تھی، تو BJP کے لوگوں نے بھی یہ بات کرنا شروع کر دی کہ باہر بیٹھ کر تقریریں کرنا اور باتیں کرنا بڑا آسان کام ہے، تجھ میں اگر ہمت ہے تو سیاست میں آ، الیکشن جیت، اسمبلی میں پہنچ، اور پھر جا کر تو نے جو کرنا ہے وہ کر۔ ناظرین، انا ہزارے کی بھوک ہڑتال کی وجہ سے یا اس پریشر کی وجہ سے اسمبلی میں لوک پال بل منظور کر لیا گیا، اور اروند کیجریوال نے آ کر عام آدمی پارٹی کے نام سے ایک سیاسی جماعت رجسٹرڈ کروا دی۔ اس سیاسی جماعت کو وجود میں آئے ہوئے کچھ ہی مہینے گزرے تھے کہ عام انتخابات کا اعلان ہو گیا۔ اروند کیجریوال نے اپنے امیدوار کھڑے کر دیے۔ دلی ریاست کی 70 میں سے 31 سیٹوں پہ عام آدمی پارٹی کے لوگ جیت گئے۔
بی جے پی کے جیتنے والے ممبران کی تعداد تھی 28، تو 7 یا 8 ممبر تھے وہ جیتے تھے کانگریس کے، تو کانگریس کے 7-8 ممبران کو ساتھ میں لا کر اروند کیجریوال نے دلی میں حکومت بنا لی اور خود وزیر اعلیٰ بن گیا۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا ہے یا لنڈر پھاڑ کے دیتا ہے۔ سیاسی جماعت بنائے ہوئے چند ماہ گزرے ہیں، پھر آگے الیکشن آتے ہیں، پھر الیکشنوں میں جیت ملتی ہے، پھر آگے وزارت اعلیٰ ملتی ہے۔ وزیر اعلیٰ بن گیا تو وہاں پر جب اس نے قانون سازی کی کوشش کی لوگوں کی ویلفیئر کے لیے، تو وہ جو 7 ممبر کانگریس کے تھے وہ راستے میں رکاوٹ بننا شروع ہو گئے۔ ان کو پتہ تھا کہ کرپشن کے خلاف جو قانون سازی ہوگی یہ تو کل ہمارے اپنے لیے نقصان دہ ہوگی، ہماری گردنیں پھنسیں گی اس میں۔ اور کچھ اوپر وفاق میں بی جے پی کی حکومت تھی، تو انڈیا اور پاکستان کے پولیٹیکل ڈائنامکس تقریباً ایک قسم کے ہی ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو انہوں نے بھی کچھ ہاتھ پاؤں باندھ دیے صوبائی حکومت کے، تو وزیر اعلیٰ بنے ہوئے اس کو 49 دن ہوئے تھے کہ اس نے وزارت اعلیٰ سے بھی استعفیٰ دے دیا۔ ملک بھر میں اس پہ تنقید ہونے لگ گئی کہ یہ سرفراہ انسان ہے، بیوقوف انسان ہے۔ دوستوں یاروں نے یہ کہا کہ یار تجھ جیسا بدقسمت انسان ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے، یہ کون سا طریقہ ہے، تجھے اللہ تعالیٰ نے لنٹر پھاڑ کر وزارت اعلیٰ دی اور تو 50 دن بھی پورے نہیں کیے اور تو ٹھوڈے پہ مار کے تو آ گیا ہے۔ وفاق میں بی جے پی کی حکومت تھی تو بی جے پی نے گورنر راج لگوا دیا دلی میں۔ وہ اس نیت سے لگوایا کہ اسی دوران ہم کوشش کر کے عام آدمی پارٹی کے کچھ ممبر توڑیں گے تو اپنی حکومت بنا لیں گے۔ 2014 میں یہ اس نے استعفیٰ دیا تھا، تو 2015 تک پورا 1 سال بی جے پی کوشش کرتی رہی اس کے ممبران کو توڑنے کی، لیکن ایک بھی ممبر کو توڑنے میں کامیاب نہ ہو سکی۔ آخر کار انہوں نے اسمبلی توڑ دی اور 2015 میں نئے سرے سے انتخابات کا اعلان کر دیا۔ 2015 میں اروند کیجریوال کی جماعت نے 70 میں سے 67 سیٹیں جیت کر دلی میں حکومت بنائی اور اروند کیجریوال اس کا وزیر اعلیٰ بنا۔ اور پھر اس نے اپنی مرضی سے ویلفیئر کے کام کیے، تو جو ہماری نظروں سے گزرے ہیں تو اس نے تعلیم مفت کی ہے دلی میں، علاج مفت کیا اور بجلی کی فراہمی مفت ہی یقینی بنائی۔ یہ تو تھی اروند کیجریوال کی کہانی۔ اب آ جاتے ہیں ہم عمران خان پہ۔ ناظرین آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کی پہلی شہرت ایز اے کرکٹر تھی۔ کرکٹ میں سب سے بڑا عہدہ ہوتا ہے کیپٹن کا، کرکٹ میں گیا تو کپتان بن گیا۔ پھر ایک کپتان کا سب سے بڑا خواب ہوتا ہے ورلڈ کپ جیتنا، تو ایک ایسا ورلڈ کپ جو پاکستانی ٹیم 99% ہار چکی تھی، وہی ورلڈ کپ عمران خان کی کپتانی میں پاکستان نے جیتا۔ اس کے بعد سوشل ویلفیئر کے کاموں میں گیا، تو شوکت خانم جیسا ادارہ، عالمی معیار کا ایسا ہسپتال جس کے مقابلے کا ہسپتال یا اس معیار کا ہسپتال آج تک ہماری ریاست بھی نہ بنا سکی، ایسا ہسپتال اس نے بنایا۔ نمل یونیورسٹی پھر کافی کام کیے، لیکن مثال دینے کے لیے آپ کو صرف یہ ایک چیز اس لیے بتائی ہے کہ اس معیار کا ہسپتال 76 سالوں میں ہماری ریاست بھی نہیں بنا سکی۔ اس کے بعد سیاست میں آیا تو زیرو سے سٹارٹ لیا اور وزارت عظمیٰ تک جا پہنچا۔ یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جسے ثابت ہوتا ہے کہ نمبر 1 کہ وہ عام انسان نہیں ہے، نمبر 2 کہ قدرت اس کی مدد کرتی ہے، جس کام میں بھی وہ اترتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی نصرت جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور نمبر 3 کہ وہ بندہ کسی بھی سٹیج پہ سرنڈر نہیں کرتا، ہمت نہیں ہارتا۔ وہ جو کہتا ہے نا اس کا ایک عام ڈائلاگ ہے کہ میں آخری گیند تک لڑوں گا، اس نے پریکٹیکلی ہر کام میں ہر میدان میں آخری گیند تک لڑ کے دکھایا ہے اور اچیو کر کے دکھایا ہے۔ سرنڈر کرنا اور ہار مان لینا اس کی سرشت میں نہیں لکھا ہوا۔ ابھی
دنیاوی نقطہ نظر سے اگر ہم دیکھیں تو اس پہ 200 مقدمات ہیں، اور بڑے سنجیدہ قسم کے مقدمات بھی ہیں۔ ان میں 4 مقدمات میں اس کو 34 سال سزا ہو چکی ہے۔ اگر کوئی اور مقدمہ نہ بھی ہو تو انہی سے کلیئر ہوتے ہوتے اگر اگلی عدالتوں میں اس کو انصاف مل گیا یا ریلیف مل گیا تو انہی 4 مقدمات جن میں سزا ہو چکی ہے ان کو کلیئر کرتے کرتے اس کے 8-10 سال گزر جائیں گے۔ تو حالانکہ ابھی جو آنے والے 3 مقدمات ہیں ان میں ایک بہت بڑا مقدمہ جو ہے نا وہ 9 مئی کا ہے، جس میں ریاست کچھ بھی اس کو سزا سنا سکتی ہے۔ تو جب دنیاوی پراسپیکٹو میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہی لگتا ہے کہ عمران خان کا مستقبل ابھی سیاست میں بالکل نہیں ہے، عمران خان کی کہانی ختم ہے۔ اور یہ عام فہم بات ہے، عام ذہن میں چیز یہی آتی ہے اور آنی بھی چاہیے۔ دنیا داری کے حساب سے، دنیاوی نقطہ نظر سے بالکل یہی چیز ہے کہ جی بالکل عمران خان دوبارہ نہیں آ سکتا۔ لیکن ناظرین، میں آپ کو یہ بات دعوے سے کہتا ہوں کہ عمران خان کم بیک کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جس انسان سے جتنا بڑا کام لینا ہو، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اتنے ہی بڑے امتحان سے گزارتی ہے۔ عمران خان پہ یہ امتحان کا وقت چل رہا ہے، اس امتحان سے عمران خان نے نکل جانا ہے۔ میں یہ بات آپ کو اتنے دعوے سے کیوں کہہ سکتا ہوں؟ میں نہ تو کوئی ولی ہوں، نہ میرے پاس کوئی غیبی علم ہے، میں تو بذات خود ایک انتہائی گناہ گار قسم کا بندہ ہوں۔ اس کے پیچھے ایک کہانی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے ایک عظیم ترین ولی اللہ، ماضی قریب کے عظیم ترین ولی اللہ، جن کی صحبت میں مجھے رہنے کا موقع ملا اور 20 سال تک میرا ان سے تعلق رہا۔ 20 سال میں مختلف موقعوں پہ مجھے ان کی خدمت میں حاضری کا موقع ملا۔ میری ان سے 2013 میں آخری ملاقات ہوئی۔ میری اس آخری ملاقات کے میرا خیال ہے 6 سال بعد ان کا وصال ہو گیا۔ اس آخری ملاقات میں انہوں نے بہت ہی مجھ پہ شفقت فرمائی، میرے ساتھ بہت راز و نیاز کی باتیں کی، جن میں پاکستان کے مستقبل قریب اور مستقبل بعید کے بارے میں بہت ہی گہری باتیں تھیں۔ میں ایک گناہ گار سا انسان ہوں، میں کہتا ہوں یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے بڑے اس ولی نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میرے ساتھ انہوں نے ایسی باتیں شیئر کی۔ یہ میں اپنے لیے ایک اعزاز سمجھتا ہوں۔ تو ان کی کہانی پھر کبھی آپ کو سناؤں گا، لیکن ابھی پی ٹی آئی کے لوگ بہت مایوس ہیں۔ یقین کریں کہ میں بذات خود عمران خان سے صرف اور صرف چند ایک چیزوں کی وجہ سے میں ہمدردی رکھتا ہوں۔ ان کی سیاست سے یا سیاسی طریقہ کار سے مجھے بھی اختلاف رہا ہے۔ ان کی حکومت کے دوران میں بہت زیادہ ان پہ تنقید کرتا رہا ہوں، لیکن ان کے کچھ کارنامے ایسے ہیں جن کی وجہ سے میں ان سے ہمدردی رکھتا ہوں، اور اللہ کے اس ولی کے فرمان کے مطابق میں ایک لمحے کے لیے بھی پریشان نہیں ہوتا کہ عمران خان کو میں کہتا ہوں یہ 1000 سال بھی سزا سنا دینا تو عمران خان نے کم بیک کرنا ہے۔ اس کی مین وجہ یہ ہے ناظرین، میں کوئی غلط بیانی نہیں کر رہا ہوں، نہ میں نے آپ سے کچھ لینا ہے۔ 20 سالہ اس تعلق کے دوران میں نے ایک لفظ بھی یا ایک بھی بات ایسی نہیں دیکھی جو اللہ تعالیٰ کے اس ولی کی زبان سے نکلی ہو اور وہ پوری نہ ہوئی ہو۔ ٹھیک ہے، ان کے متعلق کبھی اگلی نشست میں آپ سے بات کریں گے۔ تو اب تک اتنا ہی۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔